کیوں کر رہے ہو اپنے باپ. تو وہ گھی کا ڈبہ سمجھ میں آ گیا. دمبے کے جو پیچھے اللہ نے گھی کا ڈبہ لگایا ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے نہیں لگایا, ٹھیک ہے نا, لہٰذا اس کو کھانے کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے, یہ قدرتی چیزیں ہیں, ان میں کسی ڈاکٹر کا مشورہ, ڈاکٹر اس کے خلاف بات کرے گا اس کو یا تو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے, کیونکہ ایک عرب عالم نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے کہ جو چربی اللہ نے یہودیوں پر حرام کی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے, اس کا مطلب اس چربی میں اللہ نے کچھ رکھا ہے. وحرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں اونٹ کی چربی ہم نے حرام کر دی تھی یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے, تو اگر وہ نقصان دہ ہوتی تو وہ تو ایک نعمت بن جاتی نا وہ. تو اس نے لکھا کہ کس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا ان کمپنیوں نے, اربوں کروڑوں روپے یہ لوگ کما رہے ہیں, اور جو چیز فری میں اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کی ہمارے دل میں قدر نہیں ہے. میں ایک غریب لوگوں کے گھر گیا, اتنے غریب کھانے کو روٹی نہیں, لیکن جب میں نے ان کے بچے دیکھے ایسے خوشنما, ان کے اسکن بہترین اور ایک قد ان کے, میں نے کہا یار کمبخت ہو گیا, کھانے کو روٹی ہے نہیں, اور ان بچوں کے قد اور ان کی اسکن دیکھو ایسے جاندار خوبصورت. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار. پتہ یہ چلا کہ بیچاروں کے پاس کوکنگ آئل کے پیسے نہیں ہوتے تو قربانی کے جانوروں کی چربیاں جمع کر کے پگھلاتے ہیں پورا سال. بولو بھائی, یہ وہ چربیاں بول رہی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے کہا یار یہ اللہ کرے یہ والی ٹینشن کہ گھی تیل خریدنے کے پیسے نہ ہو. میں نے بتایا نا ایک جگہ گاؤں میں گیا تو وہاں ایک پرابلم تھی کہ کوئی قریب میں بیکری نہیں تھی, دکانیں نہیں تھی, تو وہ قدرتی غذائیں کھاتے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ بڑی پرابلم ہے. میں نے کہا یہ بہت اچھی پرابلم ہے, اس پرابلم کی وجہ سے آپ لوگ 90 سال جیتے ہو. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے, ایک ملک کا, کہتے ہیں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو وہاں ہمارے ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہوا, تو پورے شہر میں کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہی نہیں مل رہا, ہارٹ کا ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار, اتنی خطرناک بیماری, کوئی ڈاکٹر, انہوں نے کہا یہاں یہ بیماری ہے ہی نہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ پورے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے, وہ لوگ ڈبل روٹی نہیں کھاتے, وہ لوگ کیک رس نہیں کھاتے, وہ بسکٹ نہیں کھاتے, کیونکہ بیکری نہیں ہے تو دل کے مرض ہی ہے ہی نہیں. تو کچھ پرابلم ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی زبردست ہوتی ہیں وہ پرابلم. تو ان کی غربت کی وجہ سے ان کی صحتیں کیا تھیں, اچھی تھیں. اور جو برگر کے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس وہ چھوڑیں, زیادہ تبصرہ نہیں, ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کچھ لوگ ناراض ہوئے تھے, تو وہ برگر جیسے ہی بنے ہوتے ہیں پھر وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو دمبا چربی میں پکا کے کھا لیا کریں. بیان کا رخ چینج ہو رہا, بس جلدی سے کر کے آگے چلتا ہوں. اور لوگ تو طنز کرتے ہیں یہ ڈاکٹری باتیں پتہ نہیں کیوں بیٹھ کے کرتا ہے. بھائی کرنے دو, اگر کسی کی صحت دمبے جیسی ہو رہی ہے, دمبا کھا کے خوش ہو رہا ہے, تو اس میں کیا جا رہا ہے. نیچرل چیزوں پہ آ جائیں, بچوں کو کھلائیں. دم پخ کا طریقہ نیٹ پہ سرچ کر لیں, دمبے کی چربی خریدا کریں سوراب گوٹ سے. جو پیچھے اس کے گھی کا ڈبہ اللہ نے لگایا ہے نا, وہ اس لیے نہیں, دمبے کی جو پیچھے چکی ہوتی ہے وہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے, قدرت نے لگا دیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ اسی میں یہ گوشت پکا کے کھاؤ, اور کوکنگ آئل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس چکی کو اٹھا کے پھینک کے کوکنگ آئل میں وہ گوشت پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں, صحتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. قدرت نے جو چیز پیدا کی ہے بھائی, وہ تو اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتا. تو آپ خود بھی کھائیں, جو زیادہ عمر کی ہو گئی, بڑے مسائل ہو گئے, وہ پھر ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں. بھائی خود دمبے جیسے اگر بن چکے ہیں پہلے سے, اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ, تو دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی میں ہلکی آنچ پہ وہ کوکر کو ایئر ٹائٹ کر کے, یا وہ کوئی دیگچی یا مٹی کی دیگچی لیں تو زیادہ اچھا ہے, تو اس میں پکائیں اور پھر کھائیں. بہت مزہ بھی آئے گا, اور آپ چند دن کھائیں, ایسی ٹائٹ اسکن ہو جائے گی نا, لائٹیں نکلیں گی اسکن سے. حقیقت بتا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا خواتین کر رہی ہیں اسکن کو بہتر بنانے کے لیے, کیا کیا ڈسٹیمپر کے ڈبے پورے خالی ہو رہے ہیں میک اپ میں. جو نیچرل چیزیں ان کو کھاؤ, مرد بھی کھائیں. اللہ نے ان چیزوں میں اتنی طاقت رکھی ہے, آپ جو ہے ایسے صحت اچھی ہو جائے گی, خون بنے گا. میں نے جو 2 مہینے رہا تھا نا ایک گاؤں میں, تو میں جب آیا وہاں سے, ایسا چہرہ میرا لال ٹماٹر تھا. لوگ کہہ رہے تھے, لوگ مان نہیں رہے تھے. کوئی کہہ رہا ہے اس نے میک اپ کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, کوئی سردی سے سوج گیا منہ. وہ دمبے کھائے تھے. وہ گاؤں دیہات میں دمبے کی چربی میں ہی گوشت پکتا تھا, بہت فائدہ, لیکن ایکسرسائز بھی اس کے ساتھ. خیر یہ بیان نہیں, موضوع نہیں ہے.